یہاں تک کہ دو لوگ ساتھ آئیں گے، ایک کو مار دیا جائے گا، ایک کو زندہ جانے کی اجازت۔ بڑی لطیف بات ہے یہ، حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر گویا لبیک کہنا ہے، آپ کا اس طرح سے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو صدا ہے یہ زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 27، اس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ، یاتوک کہ وہ آئیں گے رجالن چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر اور مختلف سواریوں پر، یاتین من کل فج عمیق دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اے پروردگار میں بلا تو لوں گا لیکن میری آواز جائے گی کہاں تک؟ تو خدا کا حکم آیا کہ ابراہیم صدا دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میرے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی، اور فقط عالم مادہ میں نہیں، یعنی فقط اس دنیا میں نہیں، معنویات تک، عالم معنویات جو عالم میثاق ہے، عالم ذر، وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہنچی۔ اور روایت کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ جس نے اس صدا پر لبیک کہا اسے حج کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس حج کی توفیق نصیب نہ ہو سکے اس نے کوئی کمی یا کوتاہی کر دی تھی، لیکن بہرحال ایک سعادت تو ہے کہ جس نے اس صدا پر لبیک کہا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے حج پہ جا پاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہے کوئی مدد کرنے والا آل رسول کی، حل من مغیث یغیثنا وحل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی کہ جو حرم رسول سے دفاع کر سکے؟ حسین کی آواز فقط ایک زمانے تک کے لیے نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آواز ہمیشہ کے لیے محیط ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جملہ کہتے ہیں کہ جس سے بعد میں آپ مل کر شعار بنا کر حسین کی خدمت میں پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زیارت رجبیہ میں امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے لبیک، جسے آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لبیک یا حسین جو آپ کہتے ہیں، یہ زیارت کا جملہ در حقیقت ہے کہ لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے لبیک، ان کان لم یجبک بدن عند استنصارک، مولا جب آپ نے نصرت کے لیے بلایا تھا تو اس وقت میرے بدن کا وجود نہیں تھا کہ میں آپ کی مدد کو پہنچ سکتا، لیکن فقط اجابک، آج میں جواب دے رہا ہوں اس صدا استغاثہ پر، قلبی و سمعی و بصری و ہوائے علی التسلیم، میرا دل، میری آنکھیں، میری سماعتیں، میری بصارتیں، اور وہ ہوائے اور میری تمام خواہشات علی التسلیم، سب تسلیم خم ہے آپ کے حکم پر۔ یہ صدا استغاثہ کا جواب ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک، مل کے کہہ دیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک اور بات، بس گفتگو میں نے اس کیا کہ زیادہ طولانی نہیں ہے، یہ بھی اس کی بھی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حسین تو ظاہر میں کہہ رہے ہیں، حسین قرآن ناطق ہے نا، جیسے قرآن کا ظاہر اور باطن ہے ویسے کلام امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے باطن ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، کس کی اتنی جرأت اور اوقات ہے کہ حسین کی مدد کر سکے؟ اس کی مثال ویسی کہ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کو کسی قرضے کی ضرورت ہے؟ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ نے آگے کہا جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اس کے رزق میں بہت اضافہ کر دے گا۔ آگے کہہ کے سمجھا دیا کہ رزق ہم ہی دینے والے ہیں، لیکن کہنے کا انداز یہ رکھا کہ گویا ایک لطافت اس میں رہے کہ تم اللہ کو قرضہ دو تو اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ بہت بڑھا کر دے گا۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا استقرضکم، اللہ نے تم سے قرضہ طلب کیا، وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ بس یہی معاملہ ہے، حسین نے بظاہر نصرت طلب کی ہے لیکن زمین و آسمان کا اختیار حسین بن علی کے پاس ہے۔ یہ حسین نصرت اپنے آپ کے لیے نہیں طلب کر رہے، یہ گویا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اس صدا پر لبیک کہہ دے تو حسین اس کا ہاتھ تھام کر اسے خدا تک پہنچا دیں گے، یہ ہماری مدد کے لیے کہا حسین نے کہ جو ہماری مدد کر، در حقیقت یہ ہے میری اور آپ کی مدد کے لیے۔
ورنہ بتائیے گا مجھے کہ ہماری نمازوں میں ہمارے روزوں میں کیا یہ اوقات واقع ہے کہ ہم خدا تک ہماری نمازوں کے ذریعے سے پہنچ سکیں؟ میری تو نماز میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یہ حدیث میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ استغفر اللہ کہلوایا گیا، یہ نماز کے بعد کہلوایا گیا کہ اپنی نماز پہ استغفار کرو۔ کیوں؟ ایک بچے سے بھی آپ بات کیجئے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو بچہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی خدمت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل کہاں ہوتا ہے؟ ادھر ادھر۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو پھر استغفار کرو۔ یہ نماز کوئی بہت قابل نماز نہیں تھی، اللہ کی توفیق تھی لیکن کوئی بہت قابل نماز نہیں تھی۔ اور فرما رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں بس آپ کی سماعتوں کی نظر اب امید ختم ہو رہی ہے۔ تو کس کی عبادت میں لیاقت ہے کہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ جب تک حسین ابن علی کا سہارا ہو۔ اس خاطر ہے کہ اس غم کو کسی طریقے سے اس کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ وہ ایک مشہور شعر تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک زمانے میں لکھا گیا تھا کہ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہے نا؟ یعنی اس پہ ایک طنز ہے۔ طنز یہ ہے کہ جو شہید کو مردہ مان رہے نعوذ باللہ وہ روئے۔ بھائی شہید اگر امام حسین ہے تو وہ تو زندہ ہے، تو ہم زندہ پر کیوں روئیں؟ روئے وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جس پر حضرت علامہ نقن صاحب نے جواباً یہ شعر لکھا تھا، بڑا پیارا جملہ ہے، کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی جو واصل جہنم ہو گئے ان پہ رو گے، شہید پہ نہیں رو گے تو ان پہ رو گے، کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں؟ ہمیں کیوں زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ ایک مل کے سلوات بھیجیں تو تھوڑا سا بات آگے بڑھا دیں۔ ہے میرے ساتھ؟ اچھا، اب یہ چونکہ مجمع اس طرح سے مختلف ہے تو جو سامنے بیٹھے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے تاکہ میری بات چلتی رہے۔ بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور حضرت علامہ نقن صاحب نے تو بظاہر شاید ایک شعر کہا تھا، محسن نقوی مرحوم نے تو پوری نظم کہی تھی اس پر۔ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کے، پر سبتے پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ ہے میرے ساتھ؟ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کے، پر سبتے پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ مجمع چونکہ متفرق ہے بارش کی وجہ سے، نعرہ وہاں سے لگا تو آواز یہاں سے بھی آنی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم۔ عید بھی نبی خدا کی ایک یاد ہے، نبی خدا کے بیٹے کی قربانی کی، محرم بھی اسی طرح سے یاد ہے، یقیناً عید بھی اسی اہتمام سے ہونی چاہیے۔ لیکن ایک جملہ کہنے لگا جب فکرہ زبان پر آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود بقائے توحید کی ضامن نہیں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی انفرادی حیثیت میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ سبحانہ سورہ صافات میں اللہ نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بڑا اچھا جملہ یہاں پہ کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ عید کے دن اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ کے دیکھیں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے۔ ایک مل کے سوال میرے محمد والے جس کی حیثیت یہ بھی نہ ہو کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو سکے، وہ حقیقت میں مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے بہت عظیم الشان ہے، لیکن وہ انفرادی حیثیت میں ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ اور کیجئے گا حسین ابن علی کی قربانی کربلا میں
حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے. حسین تو 5 برس کے سیدہ شباب اہل الجنہ. حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. 5 برس میں حضور نے فرمایا تھا, اور وہ بھی اعلان کیا تھا, بنایا نہیں تھا اس وقت, اعلان کیا تھا اس وقت. ورنہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار. غور کیجیے گا, یعنی ہر پیر مفتی جو بھی کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو, اس کا اختتام ہوتا ہے, آپ سے پوچھیں گے جناب کیا خواہش ہے, تو بس اللہ جنت نصیب کر دے. آج میری بات پہنچ گئی, اللہ جنت نصیب کر دے. ہر بڑے آدمی کا اختتام اس دعا پر ہے, گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ کاش جنت نصیب ہو جائے. حسین کی زندگی کا آغاز جنت نہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ. مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد پر. یہاں تک آواز آ رہی ہے. تو جس طرح سے ایک نبی خدا کے بیٹے کی قربانی کی یاد ہے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, بلکہ وہ ذبح عظیم کا فدیہ ہو گئے تھے, اور ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام نے روایات کے مطابق. ٹھیک ہے, تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے. حضرت مرحوم و مغفور قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ ہے, وہ بھی سن لیجئے گا. دیکھیں حج تو پورا سنت ابراہیمی ہے نا. صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ دوڑی تھی, آج اللہ نے حکم دیا سب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں. اس طرح سے شیطان کو کنکر مارے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, حضرت حاجرہ نے, آج ہمیں حکم ہے کہ کنکر مارو. اچھا ذرا غور کیجئے گا, جسے بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو حج کا, اور وہ فقط صحیح کو دیکھے صفا مروہ کی, یا پتھر مارنے کو دیکھے, مجھے ایمان سے بتائیے وہ دیوانگی کہے گا اسے نہیں کہے گا؟ جسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, کس کی یاد میں ہو رہا ہے, وہ کہے گا کہ جناب ان مجنون لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ دوڑے دارے خواہ و خواہ. لیکن جسے پس منظر پتا ہے وہ اسے عین حکمت کے مطابق سمجھے گا. اس لیے کہ عمل اس لیے کہ ایک نبی خدا کی یاد رہ جائے, ان کے عمل کی یاد رہ جائے. وہ کہتے ہیں بس یہی معاملہ محرم کے ساتھ ہے. میری بات پہنچ سکے, جسے پس منظر نہ پتا ہو وہ حسین کے نام پر رونے والوں کو, حسین کا علم اٹھانے والوں کو, تابوت اٹھانے والوں کو کہے گا یہ کیا ہو گیا, دیوانگی کیا ہے. یہ دیوانگی نہیں ہے, جسے پس منظر پتا ہو وہ اسے عین حقیقت سمجھے گا, عین حکمت کے مطابق سمجھے گا. اچھا اسے مکمل کر دوں, میرے ساتھ رہیے گا. کہ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے, اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کے, پر سبتے پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت. آپ کے لفظ جملہ کہنے لگا ہوں, جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے, کیوں دل جلتا ہے آپ کا, کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. اب جو اعتراض تھا کیوں زندہ و جاوید کا ماتم, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے, اس اعتراض کے جواب میں مسلسل 3 شعر ہیں, مثالیں ہیں زندوں کے ماتم سے. کیوں جلتا ہے دل آپ کا, کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. وہ گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ڈوبو. حضرت یعقوب علیہ السلام گریہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے, حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ آگے سفید ہو گئی تھی. قرآن کہہ رہا ہے گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ڈوبو. یوسف ابھی زندہ ہے, یہ غم نہیں کرتے. اور آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہی سینہ. سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے, سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. اور حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, لیکن سبحان اللہ, امام حسین سید الشہداء ہے, مجھ سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, لیکن جب کرتے ہیں نا محمد تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. یہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, لیکن اب اصل وجہ ہے کہ تم کیوں نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہیں کرتے. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر.
سب مل کے میرے ساتھ، حق بات ہے بس بغض علی کا ہے چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ حق بات ہے بس بغض علی کا ہے چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ اب ایک فکرہ باقی ہے یہاں پر، بات ختم نہیں ہوئی، میرے ساتھ رہیے گا۔ تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے، اور ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ جو نیو ایئر کے میسج بھیجنے والے ہیں ان سے بھی مخاطب، ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات دیتے محمد محمد۔ آج مجھے ختم ہو رہی ہے بس اس سے زیادہ زحمت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ ہمارے لیے شرف اور احساس کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ بھئی شیعوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے بلایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اب اس پہ تفصیلی جواب دینے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ کی جو اصطلاح تھی وہ فقط اہل بیت کے محبوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ امام حسین علیہ السلام نے تو یا شیعہ تعالی ابی سفیان بھی کہا ہے، اے ابو سفیان کے شیعہ، جو جس کا پیروکار ہو، جس کا جیسا نصیب ہو، جس کا شیعہ بن جائے۔ تب تاریخ اگر کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں نے خط لکھا، دیکھو تو صحیح کون سے شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا اور کنہوں نے بے وفائی کی تھی، لیکن جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ تو دیکھو آج ماتم سے کون گریزا ہے؟ آج کسے تکلیف نام ہے امام حسین علیہ السلام لینے پر، مجلس میں آنے پر؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون۔ خبردار جو رائے خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ حیات رکھتے ولكن لا تشعرون، لیکن قرآن نے پہلے کہہ دیا تم شعور نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اچھا سورہ بقرہ میں کہا انہیں مردہ نہ کہو، سورہ آل عمران میں کہا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، انہیں مردہ مت سمجھو، کہنا دور کی بات سمجھنا بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق پائے۔ اچھا جو اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہا ہو، ہم نے اولیاء خدا کی صفت یہ دیکھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کہ متقی وہ ہوتا ہے جو ہم اسے رزق دیتے ہیں وہ آگے تقسیم کر دیتا ہے۔ مل کے صلوات دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ پہنچ رہی ہے میری بات واضح؟ یہ فقط آپ دنیا کے لیے آیت کیوں لیتے ہیں کہ رزق تقسیم کرتے ہیں متقی؟ جو شہید کو اللہ کے پاس سے رزق مل رہا ہے وہ رزق تقسیم نہیں کر رہے ہوں، ان کی عنایت نہیں ہوگی، وہ تو سید الشہداء ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو سبیل اللہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن حضور نے حدیث میں کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ کاش میری بات پہنچ سکے، قرآن و حدیث کو ملا دیجیے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ جو سبیل خدا میں مارا جائے وہ شہید ہے، حدیث کہہ رہی ہے جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ یہ کہاں سے حدیث پڑھ رہا ہوں؟ امام فخر الدین رازی تفسیر مفتاح الغیب جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 595، تفسیر کشاف زمخشری جلد نمبر 4۔ یعنی یہ اہل علم جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام لے لیے میں نے راوی اہل سنت کی تفاسیر کے، اس میں یہ حدیث موجود ہے سورہ شورا کی تفسیر میں۔
من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ تو ایک جملہ مشہور ہو گیا ورنہ حدیث تو بہت طولانی ہے آگے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له. من مات علی حب آل محمد یزف الى الجنہ کما تزف العروس الى بیت زوجها. من مات علی حب آل محمد فتح له بابان من الجنة في القبر. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا وہ دنیا سے گیا. یہ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا دنیا سے گیا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے توجہ رکھیے گا وہ کامل مستکمل ایمان کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. آگے بھی ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. حدیث میں اچھا اس سے پہلے کا ایک جملہ رہ گیا تھا. من مات علی حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت میں جائے اللہ جنت میں اس کے جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کون سے یہ 2 دروازے اور 2 ہی کیوں ہیں. شاید یہ کہ ایک اہل بیت سے تولا کا دروازہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے تبرہ کا دروازہ ہے. جو آل محمد کے بغض میں چلاتا ہے وہ ایمان کے ساتھ کہا تو کفر کے ساتھ جاتا ہے. یہ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کسی حدیث کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ حدیث اور قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمیں ایک ہی سورس سے ملے وہ ہے زبان رسالت. لیکن قرآن میں اللہ نے گارنٹی لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حدیث کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی. قرآن کی گارنٹی ہے. اب حدیث کو پرکھنے کا امتحان ہے یہ ہمارے لیے کہ حدیث کو چیک کیسے کریں جس میں شک ہو جائے کہ دیکھو قرآن سے موافق ہے یا نہیں. یہ ایک کنفرم معیار ہے تمام مسلمان فرقوں میں. قرآن سے دیکھو ملتا ہے یا نہیں. جملہ کہنے لگا ہوں کاش آپ قبول کر سکیں اسی طرح سے جیسے کہنا چاہتا ہوں. اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ بھی ہمیں دونوں رسول سے ملے. اہل بیت کی مثال قرآن جیسی ہے, صحابہ کرام کی مثال حدیث جیسی ہے. میری بات مجمع میں سے کچھ پہنچا کوئی نہیں پہنچا ویسے انشاءاللہ. قرآن کی گارنٹی اللہ نے لی ہے, اہل بیت کی گارنٹی بھی اللہ نے لی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہاں پر گارنٹی ہے. اس کا مطلب کہنا چاہ رہا ہوں اگر تاریخ کی کسی شخصیت کے بارے میں ڈاؤٹ ہونے لگے جیسے حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کیا کرتے ہو قرآن سے میچ کر کے دیکھتے ہو. تاریخ کی کسی شخصیت کے بارے میں ڈاؤٹ ہونے لگے حق پر تھا یا نہیں تھا, دیکھو علی سے موافق تھا یا نہیں تھا. معیار یہ ہے جو مل جائے موافق علی سے اسے قبول کر لو. حدیث میں جیسے قرآن سے موافق نہ ہو اسے رد کر دو اور جسے رد کر دیں اسی کو مردود کہتے ہیں. ہے میرے ساتھ آپ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا تو قرآن اور حدیث میں یہ دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کون سی حدیث میچ کرتی ہے اسے لینا ہے. اچھا اب یہاں پر بات ہوئی نا اہل بیت کی گارنٹی اللہ نے لی. اس میں بھی ایک بات ہوگی کہ اہل بیت کون ہے. اب اس میں گفتگو کے موضوع پہ اور چلا جائے گا اور وقت بھی بڑا محدود ہے. بس اتنا سن لیجیے گا اہل بیت وہی جنہیں رسول مباہنہ میں لے کر گئے تھے. بڑی سادہ سی پہچان ہے اور اس میں کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. حالانکہ مباہنہ میں لفظوں کے اعتبار سے گنجائش رسول کے علاوہ 9 لوگوں کی ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ونساءنا وانفسنا. یہ ابناءنا 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے, نسانا 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں, انفسنا 3 یا 3 سے زیادہ نفس. رسول کے علاوہ کم سے کم 9 افراد کی گنجائش ہے. رسول لے کر کتنے ہو گئے 4 نہیں اپنے علاوہ 4 کو لے گئے نا, اپنے علاوہ 4 کو لے گئے, اپنے علاوہ 9 کی گنجائش تھی 4 کو لے گئے. اگر صیغہ واحد کا ہوتا نا ایک نفس کو لے آؤ اور علی کو لے جاتے تو بڑی بات نہیں تھی. صیغہ اوپن رکھا یعنی لفظ اوپن رکھا, جتنے بھی ایلیجیبل ہوں جتنے بھی ایلیجیبل سب آ جائیں.
اب علی کے سوا کوئی گیا نہیں تو میں کیا کروں؟ اچھا پیچھے بھی آئے بھی نہیں موبائل آگے، چلو پیچھے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ میدان میں اگر آ جائے اور خطرہ ہو تو پھر بھاگ سکتا ہے انسان. موبائلہ میں جان کا خطرہ نہیں، وہاں لعنت ہے. وہاں بھاگ بھی جاؤ تو لعنت گھر تک چھوڑ کے آتی ہے. اس بات ختم کر دی میں نے. موضوعات اور بھی تھے کچھ بیان کرنا، لیکن مجلس کی کیفیت آپ محسوس کر رہے ہو. الحمدللہ آپ ماشاءاللہ جس بھرپور طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں. آج کی حد تک اتنا کافی ہے. اور بی بی آپ کو اجر عنایت فرمائے. اس بات کو نقطے کو مکمل کر لوں میں، یعنی گنجائش تھی کم سے کم 9 افراد کی جو ایلیجیبل چلے گئے. اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، شاید اس سے پہلے آپ تک نہ پہنچے، سن لیجیے گا کہ حضور نے خود اس لفظ پر عمل کرتے ہوئے بھی عدد کو پورا کیا. مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، باطن ہے. اب چلتے ہیں انشاءاللہ. عدد کو کیسے پورا کیا حضور نے؟ ابنا آنا 3 بیٹے، بظاہر تو 2 بیٹے لے گئے، حسن اور حسین علیہ السلام. علی ابن ابی طالب داماد رسول ہے. ایک تو ویسے داماد بیٹے کی جگہ پر ہے، دوسرا یہ کہ حضور کو ابو القاسم کہا کیوں جاتا ہے؟ یعنی بات سے بات نکلتی. امام رضا علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ جس ابو القاسم میں محمد پر آپ درود بھیجتے ہیں نا، ایک مل کے درود بھیجے گا. مل کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے گا، شاید اس حوالے سے آپ تک نہ پہنچی ہوئی بات. مولا نے کہا حضور کے فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم، تو قاسم کے باپ ہے لہذا ابو القاسم. تو اس شخص نے کہا کہ مولا حل ترانی اہل زیادہ، مولا یہ بات تو میرے علم میں بھی تھی، کیا اس سے زیادہ کا اہم سمجھتے ہو مجھے آپ؟ تو کچھ اور بھی بتا دیں. امام نے کہا تو نے پوچھا ہے تو سن. کیا تجھے خبر ہے یا نہیں کہ حضور نے کہا تھا علی تقسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے، جو تقسیم کرنے والا ہو وہ قاسم ہوتا ہے. بات پہنچی؟ میں کی کہنا ختم کر رہا ہوں بات کو. جو تقسیم کرنے والا وہ قاسم ہوتا ہے. اور ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ. حضور اس پوری کائنات میں علی کا ایک ہی استاد ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ. خود فرمایا کہ انہوں نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے. ہے نہیں؟ استاد کس کی جگہ پر ہوتا ہے؟ یہ امام نے کہا کہ علی قاسم ہے چونکہ جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. مصطفیٰ علی کے استاد ہیں، لہذا علی قاسم ہے، مصطفیٰ ابو القاسم ہے. قاسم کے باپ. اب آپ سے گزارش ہے، جب بھی مصائب میں ابو القاسم محمد سنیں تو یہ سوچ کر درود بھیجیے گا کہ آپ در حقیقت علی کے باپ پر درود بھیج رہے ہیں. بتفسیر امام رضا علیہ السلام. ابنانا میں 3 ہو گئے. حسن اور حسین اور علی ابو القاسم ہونے کی حیثیت سے. اچھا انفسنا، علی نفس رسول ہے، لیکن حسن امام وقت ہو جب تب وہ بھی نفس رسول ہے. حسین وہ بھی نفس رسول ہے، کیونکہ کلنا نور واحد، سب ایک نور سے. انفسنا میں 3 عدد پورے ہو گئے. مشکل ہے نسانا میں. آپ 3 کے عدد کو کیسے پورا کریں گے نسانا کی منزل پر، جبکہ سید کون سلام اللہ علیہ واحد ہستی ہیں مستور میں جو مباہلہ میں تشریف لے گئی ہے. مشکل کو حل کیا حدیث کسا نے. حدیث کسا 24 ذی الحج کو مباہلہ ہے. 24 ذی الحج ہی کو مباہلہ سے پہلے آیت تطہیر کا نزول ہے. حدیث کسا کی آپ سے کوئی سالگرہ پوچھے تو 24 ذی الحج ہے. یعنی
حدیث قصہ کا واقعہ ہوا، چادر اوڑی تو سیدہ کا تعارف کتنے حوالوں سے ہوا تھا؟ ایک مستور ہے لیکن 3 حیثیتیں ہیں۔ اللہ نے تعارف سے کروایا کہ یہ فاطمہ ہے، اور یہ فاطمہ کے بابا ہے، اور یہ فاطمہ کے شوہر ہے، اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ آج میری بات کہنا چاہ رہا ہوں، سیدہ مستور ایک ہے مباہلہ میں، لیکن نشانہ کی منزل پر 3 الگ الگ حیثیتوں میں ہے۔ محمد کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، علی کی شریک حیات ہونے کی حیثیت سے، حسنین کی ماں ہونے کی حیثیت سے، جیسے حدیث قصہ میں کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا صلوات بر محمد و آل محمد۔ بات باز ہو گئی؟ نسانہ بھی 3 حیثیتیں پوری ہو گئی، ابنانا انفسنا نسانہ۔ تو قرآن سمجھنا ہے تو پھر ایسے اہل بیت سے سمجھنا ہے۔ اچھا، تو حدیث وہ لیں گے جو قرآن سے مطابق ہو۔ بات یہاں سے نکلی تھی، ہم نے کہا تاریخ کی کسی شخصیت کو بھی دیکھنا ہو، دیکھو اہل بیت سے مطابق ہے یا نہیں۔ حدیث بھی اسی طرح سے۔ اچھا سبحان اللہ، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو راہ خدا میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو قبول کیا کہ جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو اب یہ لیں یا وہ لیں؟ کہا نہیں، جدائی نہیں ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ اگر قرآن میں سبیل اللہ ہو، وہ حدیث میں آ جائے تو وہ محبت آل محمد ہے۔ وہی محبت آل محمد جب قرآن میں ذکر ہو تو وہ سبیل اللہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بس اس سے زیادہ میں آج کے تک میں گفتگو کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، لیکن آل محمد کی محبت، سبحان اللہ، اس کو بار بار اس بات کو تکرار اس لیے ہونا چاہیے مختلف زاویوں سے۔ ایک حدیث ہے، آپ ماشاءاللہ مجھے اب 10 سال سے سن رہے ہیں، میں نے عرض کیا یہ 10واں سال ہے میرا بھی خدمت میں، تو آپ میرے مزاج سے بھی واقف ہیں، میں بھی آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ حدیث کو اگر تفصیل میں جائیں تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا مزہ جو لطف ہے کنایے میں خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو حدیث کے جملے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، بس تفصیل آپ پہ چھوڑ دی خود۔ امام نے فرمایا روح القدس فی الجنان ساخورا ذاق بالحدائق الباکورا، کہ روح القدس بظاہر جبریل مراد ہے، جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، انہیں یہ پرواز کی صلاحیت اس لیے عطا ہوئی ذاق من حدائق الباکورا، ابھی جبریل نے ہمارے باغات کے کچے پھلوں کا ذائقہ چکھا تھا صرف۔ بات جی، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جب کوئی یہاں سر تسلیم خم سر جھکائے تب اسے وہاں سے کچھ عطا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام کائنات، اسے یاد رکھیے گا۔ ایک عثمانی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلیمان، گزر رہا تھا نجف اشرف سے اور مولا علی کے احترام میں، اگرچہ کہ اس کا تعلق اہل تشیع سے نہیں تھا، لیکن مولا علی کے احترام میں علی کا مزار نظر آیا، سواری سے اتر گیا، کہتا علی کے احترام میں پیدل چلوں گا۔ اس کا ایک وزیر تھا قاضی عسکر، ناصبی تھا۔ وزیر نے کہا نقل کفر ناباشد میں سمجھانے کے لیے جمل کر رہا ہوں، کہا آپ تو زندہ بادشاہ ہیں، علی تو مردہ بادشاہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو زندہ بادشاہ کیوں، اب میں وہ لفظ پھر نہیں دہراؤں گا، کیوں ان کا احترام کریں؟ آپ کی تو اپنی حیثیت ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک شخص جو گزر گیا دنیا سے اس کے احترام میں سواری سے اتر رہے ہیں۔ اب بادشاہ کے ماننے کو تیار نہ ہوگا، نہیں میں علی کی جلالت کے سامنے میں جرأت نہیں کر سکتا کہ میں سواری میں بیٹھ کے گزروں۔ تو اب جو ناصبی تھی نا، اس نے کہا کہ قرآن کھول لیتے ہیں۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ قرآن سے اگر کوئی گمراہی لینا چاہے قرآن ہی میں، تو قرآن اس کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا قرآن کھول لیتے ہیں، اگر یہ ذکر آ جائے کہ سواری پہ نہ بیٹھو پیدل چلو، کوئی ایسا اشارہ آ جائے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ورنہ سواری میں بیٹھ جائے گا۔ دل میں یہ سوچا اب قرآن میں کون سی ایسی آیت ہوگی جس میں یہ اشارہ ہو کہ سواری پہ نہ بیٹھو پیدل چلو، تو کوئی بھی آیت نکلے گی تو پھر انہیں تو واپس سواری پہ بیٹھنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، قرآن کو کھولا، میں قربان ہو جاؤں علی بن ابی طالب کی، قرآن کو کھولا، آیت نکلی سورہ طٰہٰ کی،
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو تو مقدس وادی میں بس کرو۔ جی بادشاہ نے کہا پہلے تو پہلے چل رہا تھا، ولی کا حکم آ گیا چپل بھی اتار دو، نعرے مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر، نعرے اتار کے چلوں گا۔ خدا کو نجف اشرف بار بار لے کر جائے۔ نجف اشرف میں شہر کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ فقط تمثیل نہیں حقیقت ہے۔ نجف اشرف میں شہر نجف کے باہر یہ لکھا ہوا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی نالین اتارو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تم یقیناً مقدس وادی میں ہو۔ اور اس کا ایک ظاہر ہے کہ یہ نالین اتار دو، ایک حقیقت ہے اس کی، جب علی کے در پہ جا رہے ہو ہر قسم کی کثافت کو اتار کے جاؤ، ہر قسم کی نجاست کثافت جو کچھ رزق ہے اتار کے جاؤ۔ اب تم علی کے دربار میں جا رہے ہو، کیوں طاہرکم تطہیرا کا دربار ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت آئی فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ۔ اب میں کیا عرض کروں، بس اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی، اب اس سے زیادہ اور کیا ابھی تو یہ تو بول کے ابتدائی باتیں ہیں، آواز بہت دور دور تک جا رہی ہے، بہت میسج چلا جائے یہ سب تک کہ آپ ذرا سے کوئی معرفت کے مقام کو اوپر بڑھائیے تو بعض بھائیوں کو شک ہونے لگتا ہے، ارے بھائی یہ تو مسلمان بھی رہے کہ نہیں رہے۔ جناب حسنین اکبر صاحب کے بقول کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں۔ اگلا مصرع کہوں آپ قبول کریں گے، کیا بتاؤ لطف کیسا اس طرح کے جینے میں، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے۔ کیا بتاؤ لطف کیسا اس طرح کے جینے میں، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں۔ لیکن متفرق نعروں سے بہتر ہے ایک نعرہ لگائیں ایسے کہ شاید نجف تک آواز آخر تک نہیں۔ تو جب اس بارگاہ میں جائیں کہا نالین اتار دو، میں نے عرض کیا اس کا ظاہر ہے اس کا باطن ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آئے حکم ہے نالین اتار دو، یعنی کیا ہر کثافت کو دور کر کے آؤ، ہر رجس کو دور کر کے آؤ، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹ غیبت بغض حسد۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نصیحت کی باتیں کہا جائے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، گھر میں کیسے کلام کرتے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ، انتہائی بد اخلاق۔ اس رجس کے ساتھ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آ رہے ہیں، نہ اللہ کا حکم ہے نالین اتار دو، یعنی رجس دور کرو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ اوصینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے۔ حضور نے کہا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اس کو لگا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوئی، یعنی کیا مطلب، میں حضور کے پاس آیا تھا وہ نصیحت دینے کے، حضور نے خالی زبان کی حفاظت کر، کہ یا رسول اللہ پھر سے وصیت کیجئے، کہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ کہا یا رسول اللہ ایک اور نصیحت کر لیں، کہ احفظ لسانک، زبان کی حفاظت کرو۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو سوچنے لگا کہ یعنی میں اتنے بڑے رسول کے پاس آیا تھا تو ایسی نصیحت اس کے سامنے کوئی چھوٹی سی بات۔ حضور نے کہا ویحک، وائے ہو تجھ پر، تجھے پتہ نہیں ہے جہنم میں اکثر لوگ جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ مجلس امام حسین میں نالین اتارے۔ اب اس محاورے کو سمجھیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ احفظ لسان، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑی سعادت ہے اور اس سعادت کے لیے ہمیں رزق کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اچھا رزق کی جو ڈیفینیشن ہے، اہل بیت سے اللہ نے رزق دور رکھا ہے نا۔ آپ کی ذوق سماعت پر ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ رزق اہل بیت سے اللہ نے دور رکھا ہے۔ رزق کی ایک ڈیفینیشن ڈکشنری میں ہے، اس کے مصداق مختلف۔ رزق کس کو کہتے ہیں، نجاست کون کون سی ہیں، کس کس شے کو عربی میں رزق کہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں جب اس آیت کے بارے میں بات ہے نا، انما یرید اللہ والی آیت کے، اس میں ڈکشنری کا تکلف نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ہی تو کہہ دیا کہ
ہم نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے. بس جو دور ہو کیا سن رہا ہے مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. نہیں جو دور ہو نہیں, جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی بڑا رزق ہوگا. تو قرآن کی ڈیفینیشن سے میں کہہ رہا ہوں, جس رزق کو یعنی نجس کو سمجھنا ہو, دیکھیں جو جتنا دور ہے. اور حضور نے تو ایک مثال بھی دے دی تھی. عین نجس جانور کیا ہے؟ کتا. من لحاظ القلب کہا تھا نہیں خندق میں, کون ہے کتے کے لیے؟ قلب, رحمت للعالمین کی زبانی. تو حضور نے سمجھایا تھا نا کہ جو گھر پر حملہ کر دے, جو رسالت کے گھر پر حملہ کر دے, اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات دیتے محمد والے محمد. بات آپ تک پہنچ گئی تو ایک حیدر کہہ کے بات ختم کریں, پھر بات پہنچ گئی. مل کے مختصر کرتے کرتے بھی میں تقریباً 1 گھنٹے تک تو آ ہی گیا. اور کل انشاءاللہ, کل سے ارادہ یہی ہے مجلس کے شیڈیول کے اعتبار سے کہ 12:15 بجے انشاءاللہ شروع کر دیں گے خطاب. ٹھیک ہے, 12:15 سے 1:15 تک رکھیں گے انشاءاللہ خطاب. اور سال گزشتہ کی طرح مجھے اگر کوئی تفصیلی مجلس ہو گئی تو وہ آخری 7, 8, 9 محرم کی ہو جائے گی, ورنہ 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ مجلس 1 گھنٹہ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز. محرم الحرام, ایک عجیب سوال کیا تھا امام سے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا, مولا جب کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تب لوگ رونا شروع کرتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ تو آپ کے شیعہ پہلی محرم سے کیوں رونے لگتے ہیں؟ کتاب ثمرۃ العباد میں یہ روایت ہے. حسین کی شہادت تو 10 محرم سے ہے نا, تو 10 محرم سے گریا کریں, پہلی محرم سے کیوں روتے ہیں؟ یہ ایک سوال بھی ہوتا ہے. اس کا جواب امام نے بیان کیا. امام نے کہا کہ سبحان اللہ, عجیب ہے, کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے. امام نے کہا اذا حل ہلال محرم, جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, نشرت الملائکۃ ثوب الحسین, ملائکہ حسین کے کرتے کو پھیلا دیتے ہیں زمین پر آسمانوں سے. لیکن وہ کرتا کون سا ہوتا ہے؟ مخرق بزرق السیوف, وہ کرتا تلواروں کی زب سے پارا پارا ہوتا ہے. مخلط بالدم, حسین کے خون میں وہ کرتا رہتا ہوتا ہے, یا حسین کے خون سے لطپت ہوتا ہے وہ کرتا. اللہ, جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب میں نے مولا سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے, یہ دیکھیے گا میری طرف امام نے مشتری اتاری کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے, اس کے برابر میں کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح و سامنے نہیں بچا. تو حسین پر رونے کے لیے آئے ہیں, اس کی گزارش ہے. لیکن آپ جانتے ہیں یہاں فضائل تو ہم پڑھتے ہیں, آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن مسائل, یہ مجلس اصل میں ہے مسائل کے, آپ آتے ہیں مسائل سننے کے لیے. حسین پر رونا فقط آنسوؤں کے ساتھ نہیں, آواز کے ساتھ ہے, جانتے ہیں. امام نے کہا وَحِمْ سَخَّتِ اللَّتِي كَانَتْ لَنَا, جب چھٹے امام سجدے میں تھے, کہ پروردگار کو ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہو جاتی ہے, جس کی جیسی توفیق ہو جائے, کوئی رونے جیسی شکل بنا لے, کوئی آنسو بہا لے, کوئی چیخ کر. یا حسین کہتے ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے. امام نے کہا کہ جب وہ کرتا جو پارا پارا ہے حسین کے خون سے مخلط ہے, اللہ اکبر, امام نے کہا نحن نراہ, ہم اہل بیت اس کرتے کو براہ راست دیکھتے ہیں, وشیعتنا, وہ بھی دیکھتے ہیں, بالبصیرۃ لا بالبصر, ان ظاہری نگاہوں سے نہیں بصیرت کی نگاہوں سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں. فتنفجر دموعنا, جب حسین کا خون بھرا کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, سیلاب نکلتا ہے آنسو. امام نے فرمایا, جانتے اس خاطر ہے کہ پہلی محرم سے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھمنے نہیں پاتے جہاں حسین کا نام سنا. لیکن یقین جانے یہ تو ہماری کم معرفتی ہے کہ کوئی لمبے مسائل پڑھے جائیں تو رونا آئے, ورنہ حقیقت میں سجاد کے لیے تو بتائیے آپ میں سے کون ایسا جو گوشت خریدنے گیا ہو رہا ہو, جو
جب پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں. سجاد کو زمینہ پر اٹھتے تھے پہلے سے پانی پلایا. کہتا مولا آپ نے جب کے ماننے والوں پانی پلائے بغیر تو زبان نہیں کر سکتا. امام مدینہ سے کربلا کا تو کہتے تھے السلام علیکم یا اے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے زبان نہیں ہوتے. اچھا محرم تو محرم ہے نا. میں 60 ہجری 28 رجب 2 جملے کہنے مجھے اور ایک بیمار بیٹی کا خط پڑھنا ہے مجھے. 28 رجب لکھنؤ کے مومنین جانتے ہیں, یہ حیدرآباد کے مومنین جانتے ہیں. یعنی وہ عاشور کی طرح وہاں کیفیت ہوتی ہے. حسین جو مدینہ سے نکلے ہیں وہ روح حسین نکل رہی ہے جسم سے. آسان کیفیت نہیں تھی. جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے, اچھا عبداللہ غفاری کہتے ہیں کان اللہ یسمع صوت الرعد, کہتے ہیں اتنا اونچا سنتے تھے کہ بجلی کڑکنے کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی تھی. 28 رجب کو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں یہ محلہ بنی ہاشم سے کیوں بیویوں کی رونے کی آواز ہے. عبداللہ سلام کہتے ہیں ہاں رو لینا, مسائل کے تو وہی جملے ہیں لیکن کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیجیے گا. سبحان اللہ, مولا کو کا بتانا فرمائے. عبداللہ سلام کہتے ہیں کہ میں نے محلہ بنی ہاشم میں دیکھا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو بہ رہا ہو 28 رجب کو. اور ایک ایک کر کے جب بیویاں آتی گئیں, حسین کبھی عباس آگے بڑھے, بیوی میں کلثوم کو سوار کروا دیا. ایسے ہی ہے نا, علی اکبر آگے بڑھے فیضابی میں لیلا کو سوار کروا دیا. آپ جانتے ہیں نا ایک صدا آئی تھی مدینے والوں نگاہوں کو جھکا لے. میر انیس پر ہزاروں سلام ہو. عجب یہ مصرے لکھے ہیں اور کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہتے ہیں پہنچی جو ہی ناجے میں تری روح پر ہے خود ہاتھ پکڑنے کو بغیر سفتے پیغمبر اور فضا کو سنبھالے ہوئی تھی گوشے چادر تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. اب جو رونے کے لیے آئے ہیں فرزن کمر بست چپو راس کھڑے تھے کہ نالین اٹھا لینے کو عباس نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اچھا یہ تھی مدینہ سے کربلا کی سواری. اب پڑھ دوں کربلا سے کوفہ کی سواری. اگلا مصرع لکھتے کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری, ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری. پردہ تھا نہ محمل نہ ہودج نہ ہماری, اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. جزاک اللہ, مولا کسی غم میں نہ رلائے. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. عجیب ہے سکینہ کے نے لکھا ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے, ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے. بیویاں سوار ہو گئی. حسین رخصت آخر کے لیے آئے. رخصت آخر کے لیے روضہ رسول پر پہنچے, بھائی کی قبر پر پہنچے. امام حسن علیہ السلام کو آخر سلام کیا. اب جانتے ہو نا جب ماں کی لہر پر آئے ویسے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آیا ہو. کہ اماں میرا آخری سلام قبول کیجیے. قبر زہرا سے کوئی آواز آئی اے ماں کے پیاسے بیٹے, اے ماں کے پردیسی بیٹے. اچھا جب زہرا قبر میں تڑپ رہی ہو تو زہرا کو دلاسا کون دے سکتا. عجیب ہے. دیکھیں میں نے یہ خیال پہلی مرتبہ حضرت امیر انیس علیہ رحمہ انہی کے کلام میں پڑھا ہے. اب بی بی کا جو گریہ ہے کہتی ہے کہ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری, زہرا کو کون تسلی دے گا. ذرا جملہ سنیے گا, تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری, گھبرا کے نجف سے علی آئے کہیں گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری. کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری, تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری. گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا, کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا. دیکھیں یہ باپ کے دل کی فریاد ہے. حسین ماں کی لہر سے ودا ہو گئے لیکن علی کہہ رہے گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا, کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا. آخری جملہ جب نہیں رہا. حسین مدینہ سے نکلے, عباس آئے کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجیے گا. حسین نے کہا ابھی تو ہم چلے عباس,
کہ مولا ذرا مدینے کی طرف دیکھیے گا، دیکھا ایک چھوٹی بیمار بچی خدا نے جنہیں بیٹی عطا کی ہے، کوئی دو بتانا سوائے غم امام حسین کے۔ آپ سب کی دفتروں کے لیے یہاں سے دعا کر رہا ہوں، حسین کی بیمار بچی کے صدقے میں اب جو پڑھ رہا ہوں وہ زبان حال ہے، کچھ شعراء کا کلام ہے، کچھ خطبہ کچھ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے بچی آ رہی تھی، کہتی تھی مہلن مہلن یا بابا ذرا آہستہ بابا۔ 28 رجب کو حسین رخصت ہوئے، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ ذوالحج، سغرا کا دل تڑپتا رہتا تھا۔ ایک دن آئی نانی ام سلمہ کے پاس کہ ایتینی جو قلم ان و دوات، نانی مجھے قلم اور دوات تو دیجیے گا کہ میں بابا کو خط لکھنا چاہتی ہوں۔ اب جو جملہ سنیے گا، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو، اور ہم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم زندہ کیسے ہو۔ ام سلمہ نے کہا اچھا بیٹی تو خط تو لکھنے کی، پہنچائے گا کون، سننا۔ کہا نانی جان میں راہ عراق پر بیٹھ جاؤں گی، وہاں قافلے جو گزر رہے ہوں گے ان سے کہوں گی اے قافلے والوں میں حسین کی بیٹی ہوں۔ مجھ پر ایک مہربانی کر دو، یہ خط میرے بابا تک پہنچا دو۔ خط میں کیا متن تھا؟ من المدینہ، یہ مدینہ سے خط ہے، من العلیلہ، ایک بیمار بیٹی کا خط۔ بابا الف و الف سلام علیکہ یا ابتا، بابا میری طرف سے ہزاروں سلام قبول کرنا۔ ثم السلام التام، اس کے بعد مکمل سلام علی امتی زینب الکبریٰ، میری بوبی زینب پر سلام۔ ثم السلام التام، اس کے بعد مکمل سلام علی امی العباس، چچا عباس پر سلام۔ آخری جملہ ثم السلام علی اخی الرضیع الصغیر، بابا چھوٹے علی اصغر پر سلام۔ قبلوہ نیابۃ منی، بابا جب خط ملے میری نیابت میں اصغر کے اصغر کا بوسہ لینا، مجھے نہیں پتا حسین نے چہرے کا بوسہ لیا یا اصغر کے گلے۔ قاسم پہنچا نا امام حسین کے پاس، دیکھتا ہے کہتا ہے لگتے تو آپ ہی حسین لیکن پہچان نہیں ہوئی۔ آپ کی بیٹی نے پہچان بتائی تھی، جب میرے بابا کے پاس پہنچنا دائیں طرف میرا چچا عباس ہوگا، بائیں طرف میرا بھائی اکبر ہوگا۔ حسین نے کہا عباس کا سلام فرات پہ جا کے پہنچا دے، اکبر کلیجے میں بچی کاغذ ہو گیا۔ جیسے سغرا نے سلام کیا تھا نا، بیوی آپ کے ادنا سے غلام یہاں سب کربلا ہوا، انشاءاللہ دلوں میں لے کر آج پہلی محرم ہو گئی، رسم نہیں عبادت سمجھ کر مل کر السلام علیکم یہ امام حسین کے خون کی حرارت ہے، جب آپ کے دل میں یا حسین کہہ کے بول رہی سب مل کر السلام جزاک اللہ. زیارت امام حسین علیہ السلام.